بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک ڈاکٹر تھا پر میری شادی ایک ان پڑھ لڑکی سے ہوئی تھی۔ مجھے اس سے چڑ ہوتی، وہ میرے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتی اور میں شہر میں۔ میں نے شہر میں آ کر ایک پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ جب ماں باپ کا اچانک انتقال ہو گیا تو مجبوراً مجھے اپنی جاہل بیوی کو شہر لے کر آنا پڑا اور اسے سختی سے کہا کہ اگر کسی کو بتایا کہ میری بیوی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایسے وہ نوکرانی بن کر میری دوسری بیوی کی خدمت کرتی۔ ایک دن میں بیمار پڑ گیا تو میری پہلی بیوی میں رات کو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ پہلے یہ آواز دور سے سنائی دے رہی تھی، مگر جب میں آہستہ آہستہ جاگنے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ آواز تو میرے بہت قریب سے آ رہی ہے۔ آواز زنانہ تھی، اس لیے میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ارد گرد دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے کمرے میں روشنی لگا۔ کیا ہوا فیاض؟ نہیں، لائٹ کیوں آن کر دی؟ میں نے اس سے گھور کر دیکھا تو بولا، تم فون پر کسی سے لڑکی سے بات کر رہے تھے؟ نہ۔ اس نے تعجب بھری نظروں سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، میرا موبائل تو ڈیڈ ہو گیا اور وہ دیکھ چارجنگ پر لگا ہے۔ میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، بولا کچھ نہیں یار۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا، لائٹ بند کرو، مجھے سونا ہے۔ میں نے کمرے میں پھر سے اندھیرا کر دیا، مگر حیران تھا کہ یہ کیسی آواز تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں ایک گاؤں میں رہتا تھا مگر اعلیٰ تعلیم کی خاطر شہر میں آن بسا تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ میں نے جی جان لگا کر اپنی تعلیم حاصل کی۔ اب میرے ڈاکٹر بننے میں بہت کم وقت رہ گیا۔ صبح ہوئی تو پھر سے وہی بھاگم بھاگ لگ چکے تھے۔ آدھا دن یونیورسٹی میں گزر جاتا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو بیڈ پر گیا تو گرمی کی شدت نے میری مت مار دی۔ میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ مجھے پھر سے لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً سے اٹھ بیٹھا اور حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، سامان بھی تھوڑا ہی تھا، اس لیے پورا کمرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا یہاں۔ ابھی نعمان بھی واپس نہیں لوٹا تھا۔ نہیں، میں سمجھتا کہ وہ اپنے دوست سے بات کر رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر باتھ روم چیک کیا تو وہ بھی خالی تھا، ہنسی کی آواز بھی رک چکی تھی۔ میں پریشان ہو کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لے چکا تھا۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ابو کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ کال کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی تو ابو کی پریشانی سی آواز آئی۔ وہ کہنے لگے، فیاض تم کہاں ہو؟ میں بولا، ابو میں یونیورسٹی سے واپس آ کر اب کمرے میں بیٹھا ہوں۔ تم تو میری اکلوتی اولاد ہو۔ کل رات سے تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں اکیلا اس سے کبھی ہسپتال میں لے کر جا رہا ہوں تو کبھی کسی ہسپتال میں، مگر اس کی صحت کسی طور بھی بہتر نہیں ہو رہی۔ تم جلدی سے واپس آؤ تاکہ ہم دونوں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ ابو کی بات سن کر تو میں بہت گھبرا گیا تھا۔ میں بولا، ابو زیادہ پریشانی والی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ ابو کہنے لگے، نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، مگر تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نہیں لے کے جا سکتا تمہاری والدہ کو ہسپتال۔ میں بولا، ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو، میں شام تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے بس اسٹیشن کال کی تھی اور اپنے لیے ایک ٹکٹ بک کروا لی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے جلد ہی ٹکٹ مل گئی تھی۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور گاؤں میں واپس جانے لگا۔ سارا راستہ پریشانی میں گزرا، نہ جانے اب امی کا کیا حال ہوگا۔ دل ہی دل میں ان کی صحت کی دعائیں کرتا رہا۔ شام گھر پہنچا تو امی نڈھال بستر پر پڑی تھی۔ ان کا گلا لگا تو امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ میں بولا، امی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں طبیعت خراب کر لی آپ نے اپنی؟ میں نے تمہارے بارے میں اچھا خواب نہیں دیکھا تھا، دل بڑا پریشان ہوا تو طبیعت خراب ہو گئی۔ میں امی کی بات سن کر چونک گیا۔ کہیں امی کے خواب کا تعلق میرے کمرے میں گونجنے والی ہنسی سے تو نہیں تھا؟ خیر میں نے امی سے کہا، آپ میرا صدقہ دے دیتی، پریشان ہونے کی کیا بات تھی، آپ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ خیر میں نے امی کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا تو وہ کافی ہائی تھا۔ میں نے ان کو ٹیبلٹس دی اور ان کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے چیک کر لیا کہ ان کی حالت اب ہسپتال لے کر جانے والی نہیں ہے، وہ پچھلے ڈاکٹرز کی دوائیاں کھا کر بہتر ہو چکی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا بھی تو ان کو سکون مل گیا تھا۔ اب میں ابو کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔
صبح ہوئی تو میں نے امی سے کہا کہ آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں واپس چلا جاؤں۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے سر پر رکھ کر کہا، تمہیں قسم ہے میری، اس دفعہ تم شادی کر کے ہی واپس جانا۔ اگر تم شادی کیے بنا جاؤ گے تو اگلی دفعہ جب تم واپس لوٹو گے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مجھے امی سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں بولا، امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا ہوں اور پلیز میرے کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں، پھر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ ایسے میں ابھی آپ مجھ پر شادی کی ذمہ داری مت ڈالیں۔ امی نے کہہ دیا کہ میں تم سے اپنی بات کہہ چکی ہوں، اگر تمہیں میری زندگی پیاری ہے تو پھر تمہیں شادی کرنا ہی ہوگی۔ شادی کو تو ابھی 6-7 سال تک میری زندگی میں کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ شادی کے لیے کہا، میں اوپر سے بالکل بھی راضی نہیں تھا، جیسے ہی صدیوں سے شادی کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مجھے اچانک سے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا، امی آپ میری شادی کس سے کروانا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میں اپنی بہن کی بیٹی نائلہ سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میں ایک دم حیران ہو گیا۔ میں بولا، امی نائلہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، اس نے تو شاید 5 کلاسیں بھی نہیں پڑھی، اور پھر وہ میری بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے مجھے شروع سے ہی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اب امی کہنے لگی، ڈگری کو تم نے کیا کرنا ہے؟ لڑکی تو اچھی ہے نا؟ میں سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا، میں کم پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ کیسا گزارا کر سکتا تھا، مگر نہ جانے میں نے کیوں حامی بھر لی۔ امی سے کہا، ٹھیک ہے جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے کریں، مگر جلدی نپٹا لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ امی تو اتنی خوش ہو گئی کہ اٹھ کر ناچنے لگیں اور پھر میرے ماتھے پر بوسہ دینے لگیں، کہنے لگی، آج تم نے میرا دل بہت خوش کر دیا، اللہ تمہیں بھی دنیا جہان کی خوشیاں عطا کرے۔ میں مسکرا دیا، اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے خود تعجب ہو رہا تھا کہ میں نے خود کو بھی، فیاض تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے سوچا کہ ابھی اٹھ کر امی کو منع کر دوں کہ میں نے پہلے جذبات میں آ کر شادی کے لیے حامی بھر دی تھی، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور رہی بات نائلہ سے، تو وہ تو بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہی جلدی ہے میری شادی کرنے کی تو کوئی اور پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈیں، کیونکہ نائلہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ میں یہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں سکا۔ یہی سب باتیں سوچتا سوچتا سو گیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی۔ وہ کہنے لگی، مبارک ہو فیاض، میری بہن مان گئی ہے، اس نے اپنی نائلہ کا رشتہ تمہارے لیے دے دیا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں تم پر زبردستی کر رہی ہوں۔ تم خوشی مناؤ کہ تمہاری زندگی کا ایک نیا چیپٹر کھلنے والا ہے۔ میں امی کی باتیں سن کر مسکرا دیا اور کہا، امی آپ کو کرنا تو وہی ہے جو آپ نے سوچا ہے، پھر آپ کو میری خوشی یا ناخوشی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امی کہنے لگی، فیاض ایسی بات نہیں ہے، تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ میرے کہنے کے مطابق سب کچھ سادگی سے ہو گیا تھا۔ 1-2 فنکشنز میں ہی شادی نپٹ گئی۔ ہم بارات لے کر واپس آ چکے تھے اور اب میری دلہن میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں چھت پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ نہ تو میری ذہنی آمانگی ہے اور نہ ہی وہ تعلیم یافتہ، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گا؟ سب کچھ سوچتے سوچتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب جب شادی کر ہی لی ہے تو مجھے اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی ابھی تک گھونگھٹ گرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا اور گھونگھٹ پلٹ دیا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا کہ نائلہ بہت ہی خوبصورت ہو چکی تھی۔ میں بولا، نائلہ کیسی ہو؟ مسکرا کر کہنے لگی، ٹھیک ہوں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرما رہی تھی، اس کا سر جھکتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے نائلہ کو دیکھا تو ایسے لگا کہ یہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں جس سے میں اتنی نفرت کرتا تھا، یہ تو کوئی اور بہت ہی پیاری بھولی بھالی سی لڑکی ہے۔ میں نے نائلہ کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور اس سے گفتگو کرنے لگا۔ مجھے نائلہ اچھی لگی تھی۔ خیر صبح ہوئی تو امی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میری بہو تمہیں کیسی لگی؟ تو میں نے تمہیں مسکرا دی اور بولا کہ آپ کی بہو اچھی ہے۔ میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لی ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہ پورے 7 دن اپنی بیوی کے ساتھ ہی بتائے تھے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہوتی تھی کہ میں نائلہ جیسی لڑکی کے ساتھ اس قدر خوش اور مطمئن کیسے ہوں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے نائلہ نے مجھے مکمل کر دیا ہو، اس کے ساتھ میری زندگی کو رنگین بنا دیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتا تھا، وہ میری باتیں سمجھ بھی لیتی تھی۔ ہاں ہم دونوں میں تعلیم کا فرق تھا، لیکن میری ذہنیت کو سمجھ پا رہی تھی۔
انڈرسٹینڈنگ تھی، مگر جب میں کوئی انگلش کا لفظ بولتا تو وہ اٹک جاتی تھی اور پھر میں اسے مطلب بتا دیتا۔ وہ مجھ سے کہتی کہ آپ تو مجھے بھی اب کی طرح انگلش سیکھنا پڑے گی۔ میں کہتا خیر ہے سیکھ لو، تم میرے لیے ایسے ہی ٹھیک ہو، مجھے تم ایسے ہی قبول ہو۔ چھٹی مکمل ہو گئی تو مجھے نائلہ کو چھوڑ کر واپس جانا پڑا۔ نائلہ رو رہی تھی، میں حیران ہوا اور بولا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے سن لیا ہے آپ واپس جا رہے ہیں، آپ کی واپسی کے ڈر سے رو رہی ہوں، میرا تو دل ابھی سے بیٹھا جا رہا ہے، میں تو آپ کے بنا ایک پل بھی نہیں گزار سکتی، جاننا ضروری ہے، تم مجھے بھی لے چلے نا۔ میں بولا نائلہ میں نہیں لے کے جا سکتا، میری مجبوری ہے کیونکہ میں شہر میں ایک لڑکے کے ساتھ فلیٹ شیئر کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ نائلہ بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ خیر میں واپس جانے لگا تو میرا بھی دل ناراض ہو رہا تھا، میں اپنی اتنی پیاری اور کم عمر بیوی کو کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ میں بس میں جا کر بیٹھا تو نائلہ کے ساتھ بتایا ہوا ایک ایک پل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ مجھے نائلہ پر بڑا پیار آ رہا تھا، پورا راستہ میں نائلہ کی چلبلی باتوں کو یاد کر کے خوش ہوتا رہا اور آخر کار میرا سفر ختم ہوا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ جب سو کر اٹھا تو دیکھا کہ امی کی کال میرے موبائل پر کئی دفعہ آئی ہوئی تھی۔ میں نے کال بیک کی تو امی کہنے لگی بیٹا تم تو شہر پہنچ کر اپنی خیر خیریت ہی دینا بھول گئے اور اپنی بیوی سے بات کر لو۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں، اس نے تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں، بیزاریت میرے پورے وجود پر چھا گئی تھی۔ امی نے نائلہ کو فون دیا، وہ اس کی آواز سن کر مجھے کوفت ہونے لگی۔ میں بولا ٹھیک ہوں میں آ جاؤں گا، لیکن اب تم رونا بند کرو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ میں نے امی سے بات کیوں نہیں کی، کیوں مان لیا، اور میرا اور نائلہ کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ مجھے نائلہ سے چڑ ہونے لگی۔ میرا دوست نعمان کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا ہاں یار بتاؤ میری مٹھائی کہاں ہے؟ میں اپنی شادی کے بارے میں نعمان کو فون پر بھی بتا چکا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، بولا نہیں یار میری شادی زبردستی ہوئی ہے، میں کوئی مٹھائی نہیں لے کر آیا۔ تو نعمان ہنس دیا، کہنے لگا یہ اچھا بہانہ ہے، میں نے فون پر دیکھا تھا تم بہت خوش تھے، تم اپنی بیوی کی بھی تعریفیں کر رہے تھے، اب جیسے ہی شہر کی ہوا تمہیں لگی ہے تم یہ کہنے لگے ہو کہ تمہاری شادی زبردستی ہوئی ہے، یہ کیا ایسا مذاق ہے؟ میں اپنے دوست کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ اب میں ہر وقت پریشان رہتا، میں اپنی شادی سے ناخوش تھا، میں خود کو کوستا، اس وقت کو کوستا جب میں شادی کے لیے رضامند ہوا تھا۔ ایک دن میں یونیورسٹی میں بیٹھا تھا کہ دو لڑکیاں میرے قریب سے گزرنے لگیں، مگر پھر وہ رک گئی تھیں۔ ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہنے لگی دیکھو اس انسان کے چہرے پر دکھ اور پریشانی لکھی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اپنی زندگی سے خوش نہ ہو۔ میں بولا یہ کیا تماشا ہے، میرا چہرہ پڑھنے کی اجازت تم لوگوں کو کس نے دی؟ مجھے لگا وہ لڑکیاں ڈر کر بھاگ جائیں گی، مگر پہلے والی لڑکی اب بھی ویسے ہی بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دوست سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھا اب یہ بندہ ہم پر غصہ کرے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر کی جڑ پکڑ لی ہے۔ مجھے اس کی باتیں کچھ دلچسپ لگنے لگی تھی۔ میں بولا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں سائیکیٹرسٹ بننے والی ہوں اور میں لوگوں کے چہرے پڑھ کر ان کے اندر کا حال جان لیتی ہوں، مگر میری دوست ندا کو میری قابلیت پر شک تھا، اس لیے میں آج اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے چہرے پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ آپ بتائیں آپ کے ساتھ وہی مسئلہ ہے نا جو میں نے بتایا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا بالکل ایسا ہی ہے، مجھے بتاؤ کہ اس مسئلے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ تو لڑکی مسکرا کر کہنے لگی میرا نام نورین ہے، اگر آپ مجھے کینٹین پر ساتھ لے جائیں اور ایک کپ چائے پلا دیں گے تو میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گی۔ میں نے نورین سے کہا کہ ہاں تم چلو میرے ساتھ۔ میں اور وہ لڑکی کینٹین میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ لڑکی بہت اچھی باتیں کرتی تھی، اس کی باتیں سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ اگر آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں گی تو آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگے گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتی ہوں۔ نورین نے مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ میں گھر پہنچتی ہوں اسے کال کی، اس نے بھی میری کال فوراً اٹینڈ کر لی۔ اب میں اس سے ہر روز باتیں کرنے لگا، وہ بھی مجھ سے باتیں کرتی۔ ایک دن کہنے لگی میں کسی کے ساتھ اتنی جلدی گھلتی نہیں ہوں، جس کے ساتھ بات کر کے مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں مسکرا دیا اور بولا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ تو آگے سے نورین کہنے لگی روکا کس نے ہے؟ یہ بات سن کر میں تو حیران رہ گیا، یعنی سب اتنی آسانی سے ہو گیا؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے نورین سے کہا میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں،
کیونکہ میری ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ تو نورین کہنے لگی مجھے کون سا ڈول باجے چاہیے؟ میں نے اسے کہا کورٹ میں جا کر نکاح کر لیں۔ تو وہ خوش ہو گئی۔ کچھ دوستوں کے ساتھ جا کر میں نے نورین کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب میں پریشان تھا کہ نورین کو کہاں رکھوں۔ نورین کہنے لگی میرے والد فوت ہونے سے پہلے مجھے ایک فلیٹ گفٹ کر گئے تھے، ہم دونوں وہیں پر رہ لیں گے۔ میں نورین کو رخصت کر کے اسی کے فلیٹ میں لے گیا اور ان کے والد فوت ہو چکے تھے جبکہ اس کی امی ملک سے باہر تھیں۔ نورین یہاں پر اپنے فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ نورین سے شادی کر کے میری زندگی ہی بدل گئی۔ نورین جب ہنستی تو میں اس کی ہنسی میں کھو سا جاتا، ایسا لگتا جیسے یہ ہنسی تو میری جان ہی پہچانی ہے۔ خیر امی کی کال بار بار آتی تھی، وہ روتی دھوتی رہتی، وہ کہتی تھی اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں ہے تو نہ صحیح ایک دفعہ اپنی بیوی کو ہی مل جاؤ۔ امی اس قدر غمگین کی تھی کہ میں خود کو گاؤں جانے سے نہ روک پایا تھا۔ میں نے نورین سے کہا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، میری امی میرے لیے پریشان ہیں۔ تو نورین کہنے لگی میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے کہا چند دنوں کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ نورین بڑی پریشان ہوئی، اپنی والدہ کے ساتھ بتائے کچھ دن، جبکہ میں نے محسوس کیا کہ نائلہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے 3 دن بالکل اجنبیوں کی طرح ہم نے گزارے۔ میں نے محسوس کیا نائلہ رات میں روتی رہتی، سسکتی رہتی، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار کر واپس شہر آ گیا۔ نورین بہت غصے میں لگ رہی تھی، وہ کہنے لگی اب ہر وقت ایسا ہی ہوا کرے گا؟ تم چھٹی والے دن چھوڑ کر اپنی والدین کے پاس چلے جایا کرو گے؟ میں نے کہا ہاں ظاہر سی بات ہے، ہفتے کے باقی 6 دن تمہارے ساتھ گزار لیتا ہوں، 1-2 دن اپنی والدہ کے ساتھ گزار لوں گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر ایسا ہوا کہ اگلا اتوار آنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ میری والدہ اور والد اچانک سے انتقال کر گئے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ میں جلدی سے گاؤں پہنچا۔ نائلہ سسک کر رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دونوں رات میں اچھے بھلے سوئے تھے، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھ پر یہ صدمہ پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا۔ اب میں پچھلے 10 دنوں سے گاؤں میں ہی موجود تھا، میرے شہر جانے کو دل نہیں کرتا۔ میری آنکھوں کے سامنے امی کی شکل گھومتی رہتی، وہ میرے وجود کی خاطر ترستی تھی اور اب میں ان کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ چند دن گزرے تو نائلہ نے خط لکھا۔ میں نے وہ خط دیکھا تو اس میں امی نے لکھا تھا کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ میں نے تو سوچا کہ والدین کے انتقال کے بعد نائلہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، مگر میں امی کی وصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نائلہ کو کہا تم بھی میرے ساتھ شہر چلو۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، اس کو لگا کہ شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر میں نے اس سے کہا کہ شہر جا کر یہ ہرگز مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ ایک نوکرانی بن کر رہنا، کیونکہ میں وہاں شادی کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے۔ میری بات سن کر نائلہ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی دکھ سے مر جائے گی۔ میرا دل اس کے لیے ناراض بھی ہوا تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نائلہ نے اس چیز کو بھی برداشت کر لیا اور میرے ساتھ شہر آ گئی۔ میری بیوی نے جب نائلہ کو دیکھا تو وہ غصے سے بولی یہ کون ہے اور اسے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ میرے والدین کے گھر کی ملازمہ ہے، یہ بچپن سے ہمارے گھر میں رہتی ہے، ان کے انتقال کے بعد اس کو یہاں لے کر آیا ہوں، یہ تمہاری ہیلپ کر دیا کرے گی۔ نورین خوش ہو گئی تھی کہ اب میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی، جبکہ نورین میرے ساتھ ہنستی بولتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر نائلہ آہیں بھرتی رہتی۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا کہ میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں معذور ہو گیا۔ نورین تو میری حالت دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی، جبکہ نائلہ بھی چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اب میں سارا دن بستر پر پڑا رہتا۔ نورین اور نائلہ دونوں میرا بہت خیال رکھتی۔ ایک رات اچانک اسی کے ہنسنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو یہ وہی ہنسی تھی جو مجھے میرے ہاسٹل میں سنائی دیتی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگا یہ پہچاننے میں کہ یہ آواز تو نورین کی ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے نائلہ کھڑی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی فیاض آپ کے ساتھ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ صرف آپ کی بیوی کی نورین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھی اور نائلہ کو بالوں سے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی تم اس وقت میرے شوہر کے پاس کیا کر رہی ہو؟ تو نائلہ چیخ کر بولی میں تمہاری حقیقت بتا رہی ہوں فیاض، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے تم ہو۔ یہ بات سن کر نورین رونے لگی۔ وہ کہنے لگی ہاں مگر میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک دم سے پھٹ پڑا۔ میں بولا یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ۔ نورین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی فیاض آپ کو یاد ہے جب آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تو میں بھی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی، مجھے آپ پہلے ہی نظر میں بہت اچھے لگے تھے، میں آپ کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی،
لیکن آپ نے کبھی مجھ پر نظر ثانی نہیں کی۔ میں آپ کے عشق میں دیوانی ہو چلی تھی اور آپ کو ہر صورت پانا چاہتی تھی۔ میں نے 3 سال کوشش کی کہ آپ کی نظروں میں آ جاؤں، مگر ایسا نہیں ہوا تو مجھے مجبوراً کالے جادو کا سہارا لینا پڑا تھا۔ میں آپ کی نظروں میں آنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ ہر جگہ آپ کو میں ہی نظر آؤں، آپ مجھے ہی سنتے رہو۔ بس نورین کی باتیں سن کر پتہ چلا کہ یہ ہنسی کی آواز بھی مجھے نورین کے جادو سے ہی سنائی دیتی تھی۔ خیر، نورین بولی، آپ پر کالا جادو کیا تھا کہ آپ کے اندر شادی کرنے کی چاہت پیدا ہو جائے، کیونکہ میں پلان کر چکی تھی کہ آپ کی زندگی میں آؤں گی۔ تو یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ آپ گاؤں گئے ہیں اور آپ کی والدہ نے آپ کی شادی زبردستی اپنی بہن کی بیٹی سے کروا دی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس شادی کے لیے آپ نے حامی بھی اسی لیے بھر دی تھی، کیونکہ میرا جادو اس وقت ٹوٹ گیا تھا۔ جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں ٹوٹ کر رہ گئی، اس لیے میں نے جادو کی نوعیت بدل دی۔ جب میں آپ کے سامنے آئی تو جادو کے اثر کے تحت آپ کو میں اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر ہم نے شادی کر لی، لیکن آپ کی امی تو پیچھے ہی نہیں ہٹی تھی۔ وہ بہانے سے آپ کو گاؤں میں بلاتی رہتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی بیوی اچھی لگنے لگے، اس لیے میں نے ایسا جادو کروایا کہ آپ کے والدین دونوں ہی مر گئے۔ لیکن حد تو تب ہوئی جب آپ اپنی بیوی کو ساتھ ہی لے کر آئے، مگر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ نے اسے گھر کی نوکرانی بنا دیا تھا۔ مگر میں یہ سب بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جادو کروایا کہ یہ لڑکی ہماری زندگی سے ہی نکل جائے۔ نہ جانے جادو الٹا ہو گیا، یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جادو کروایا کہ یہ لڑکی ہماری زندگی سے نکل جائے۔ نہ جانے جادو الٹا پڑ گیا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ معذور ہو گئے۔ فیاض، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، دیوانگی کی حد تک۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دماغ تو پھٹنے والا ہو گیا۔ میں بولا، مجھ سے ہر خوشی چھیننے کے پیچھے نورین تمہارا ہاتھ تھا؟ اس نے مجھ پر کالا جادو کیا تھا اور اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ میرے لیے ترستی رہتی تھی۔ اب میں نورین کا فلیٹ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے نائلہ سے کہا، اپنا سامان پیک کرو، ہم واپس کہاں جائیں گے؟ لیکن جب یہ بات نورین نے سنی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ گھر کی چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر مارنے لگی۔ اس نے نائلہ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تب میں نے نورین کو طلاق دے دی اور واپس مجھے کھو دینے کے بعد اب وہ زیادہ جنونی ہو گئی تھی۔ نائلہ نمازی پرہیزگار عورت تھی۔ وہ گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی، سارا دن وقفے سے مجھ پر دم کرتی۔ ہم نے کالے جادو سے بچنے کے لیے تعویذ بھی لیے تھے۔ اللہ کے انعام کی برکت سے اب میری ٹانگیں تو ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن اکثر مجھے نورین کی شکل دکھائی دیتی ہے اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو ہر حال میں مل کر رہے گی، لیکن جو اس کے مقدر میں نہیں ہے، اگر وہ اس سے چھین بھی لے گا تو وہ اس کی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو آپ کے پاس ہے ہمیشہ اسی میں راضی رہیں۔ غلط طریقے سے چھینی گئی چیزیں اور رشتے کبھی بھی فائدہ نہیں دیتے۔ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔